بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سیشن Q2 اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور سیشن کو آغاز کرنے سے پہلے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں ان تمام دوستوں کا اور ان بھائیوں کا جنہوں نے اس پیج کو پروموٹ کیا اور اس کے اندر ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمت فرمائے۔ سب سے پہلا کوشچن استاد صاحب احمد خالد صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں وہابی علماء نے شرک کی تعریف کی ہے کہ کسی کو پکارنا، مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ آپ کے مطابق شرک کی تعریف کیا ہے؟ کسی سے بھی مانگنا، پکارنا، استغاثہ کرنا کیا شرک ہے؟ اور انہوں نے لاسٹ میں پوچھا ہے کیا کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم بیٹے، آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ کا دین جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے، مجھے اس کو آگے تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے جتنے سامعین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو سوال ہوا ہے کہ وہابی علماء نے شرک کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، تو یہ شرک کی تعریف بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن حکیم ہے۔ قرآن نے تو یہ شرک کا مطلب نہیں بیان کیا، حالانکہ قرآن مشرکوں کی تردید میں نازل ہوا ہے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، 4 پارہ ہے، سورت آل عمران ہے اور آیت نمبر 154 ہے۔ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے صحابہ، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور یہ ہمارے رسول جو ہیں یہ تمہیں پکار رہے تھے۔ اب رسول اللہ اگر صحابہ کو پکاریں تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں۔ تو بیٹا یہ شرک کی تعریف غلط ہے کہ کسی کو پکارنا شرک ہے۔ میں نے ابھی تمہیں پکارا ہے عاصم بیٹے، تو کیا میں نے شرک کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ اچھا، پھر بعض لوگ نہیں زندوں کو تو پکارنا یہ جائز ہے، جو مردہ ہو جائیں ان کو پکارنا یہ شرک ہے۔ پتہ نہیں شرک کا یہ مطلب ان کو کس نے بتا دیا۔ شرک میں تفریق نہیں ہوتی۔ بے شک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کام مدینہ طیبہ میں تو شرک ہو، فیصل آباد میں وہی کام شرک نہ ہو، یا فیصل آباد میں کوئی کام شرک ہو اور مدینہ طیبہ میں شرک نہ ہو، یا یہ کہ زندوں کو پکارنا تو شرک ہو، مردوں کو پکارنا شرک نہ ہو، زندوں سے مدد مانگنا تو شرک نہ ہو اور مردوں سے مدد مانگنا یہ شرک ہو۔ یہ تعریف درست نہیں ہے۔ کس نے یہ تعریف کی ہے؟ یہ تو میں نے زندوں کو پکارنے کی مثال قرآن سے دی کہ نبی کریم علیہ السلام ان کو پکار رہے تھے، صحابہ کرام کو۔ اب 3 پارے میں مردوں کو پکارنے کی بات بھی سن لیجیے۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے، وہاں آپ نے ایک ڈیڈ باڈی دیکھی جس کو پانی کی مچھلیاں بھی آن کے کھا رہی تھی، ہوا کے پرندے بھی آ رہے تھے اور نوچ کے اس ڈیڈ باڈی کو کھا رہے تھے۔
زمین کے جانور، یہ کتے، یہ بلے، یہ گیدڑ، یہ بھیڑیے، یہ سب آ کے اس کو کھا رہے تھے۔ دل میں آیا اس کے جسم کا کچھ حصہ پانی میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کچھ حصہ ہوا میں، کوئی کدھر کوئی کدھر، کوئی زمین کے اندر۔ اللہ اس باڈی کو زندہ تو کرے گا، لیکن کیسے زندہ کرے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ سورت آل عمران ہے، سورت بقرہ ہے، تیسرا پارہ ہے اور رکوع بھی تیسرا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تو اس کو مانتا نہیں؟ قال بلا، عرض کیا نہیں اللہ مانتا تو ہوں میں کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن جب بندہ کوئی چیز آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے نا تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ ولیکن لیطمئن قلبی، میں نے یہ صرف اس لیے پوچھا ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان کی کیفیت نصیب ہو جائے۔ دیکھیے سرکار نے خود فرمایا ہے، ایک ہوتی ہے سنی سنائی بات اور ایک ہوتی ہے آنکھوں دیکھی بات۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ تیری قوم نے نا بعد میں پیچھے وہ بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، یہ سن لی، لیکن طبیعت پر وہ اثر نہیں ہوا۔ لیکن جب آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب جسم مقدس کانپنے بھی لگا، تورات کی جو تختیاں سی وہ بھی ہاتھ سے نیچے گر پڑی۔ تو یہ سرکار فرماتے ہیں جتنا اثر بندے کی طبیعت پر آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، سنی سنائی کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ عرض کیا یا اللہ میں اپنے اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو ایسے کر، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، پھر تو ان کو نہ کچھ عرصہ اپنے پاس مانوس کر لے۔ شاید اس لیے فرمایا گیا کہ آپ نے کوئی جانور رکھا ہو، بلی رکھی ہو، کوئی بکری رکھی ہو، 4-5 مہینے آپ کے پاس اگر رہے، مانوس ہو جائے تو بلی دوسری بلیوں کے ساتھ اگر سامنے آ جائے تو آپ فٹ پہچان لو گے یہ میری بلی ہے۔ بکری اگر ریوڑ کے اندر بھی شامل ہو آپ فٹ پہچان جاؤ گے کہ یہ میری بکری ہے۔ فرمایا پہلے ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، یا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے ان کو تو قیمہ بنا دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر سب کا قیمہ مکس کر کے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، یہ جتنا پہاڑی سلسلہ ہے نا ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا مکس قیمہ رکھ دے۔ اب یہ پرندے ہیں، ان کو ذبح بھی کیا گیا، ان کا گوشت بھی قیمہ بنایا گیا، ہڈیوں کو پیسا گیا، پر بھی کوٹے گئے، اور یہ سب کو مکس کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مختلف پہاڑوں پر ان پرندوں کو رکھ دیے، ان کے حصص کو رکھ دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن، اے ابراہیم پیارے اب تو ان کو پکار۔ اب یہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کے حکم سے پکارنے والے اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا اے مور، جو ہی مور کو پکارا تو مور کا جو حصہ جہاں جہاں موجود تھا اپنی جگہ سے اٹھا، ایک جگہ اکٹھا ہوا، سچ مچ کا مور بن کے دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ تو جب ان مردوں کو پکارنا جائز ہے جن کے اندر حیات نہیں رہی، جن کا جسم سلامت نہیں رہا، جن کا جسم متفرق جگہ پر پڑا ہوا ہے، وہ اگر اللہ کی عطا سے ابراہیم علیہ السلام کی پکار سن لیتے ہیں
تو وہ انبیاء جن کا جسم مقدس اپنی قبروں کے اندر بالکل محفوظ ہے، مٹی نے ان کو نہیں کھایا، تو ان کو پکارنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ اللہ کے بندو، امت کو مت پھاڑو۔ شرک کی تعریف سننی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کسی کی ذات کو اللہ کی ذات جیسا سمجھنا۔ اللہ تعالی مستقل ہے، غیر محتاج ہے، خود مختار ہے، اور کسی مخلوق کو خاص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، ان میں سے کسی کو خود مختار سمجھنا، مستقل سمجھنا، غیر محتاج سمجھنا، یہ شرک ہوگا۔ تو ہم نبی کریم علیہ السلام کو بھی اور دیگر جن کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ہر آن ہر گھڑی محتاج سمجھ کر پکارتے ہیں۔ معبود سمجھ کے کسی اور کو پکارو گے تو شرک ہوگا، اگر اللہ کا محبوب سمجھ کر پکارو گے تو شرک نہیں ہوگا۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ کہہ سکتے ہو ثابت ہے نہیں ثابت ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر بات کو شرک کہہ کر رگڑا نہیں دینا چاہیے۔ امت کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو میں تعریف کر رہا ہوں شرک کی، کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں سمجھنی، اور اللہ جیسی صفت کسی مخلوق کے اندر نہیں ماننی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں کسی کا محتاج نہیں، اور جتنی مخلوق ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر صفت میں، ہر شان میں، ہر کمال میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ شانیں نہ دیتا تو سرکار میں یہ شانیں نہ ہوتی۔ بھئی اتنا فرق آ جائے نا تو لفظ ایک دیکھ کر شرک کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ ہم اللہ کو پکارتے ہیں معبود سمجھ کر، اور دوسروں کو پکارتے ہیں مخلوق سمجھ کر۔ اور جہاں تک یہ ہے جی تم علم غیب مانتے ہو، تم حاضر ناظر مانتے ہو، یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں، تو بیٹے میری بات دھیان سے سن لو، میں اتحادی امت کا داعی ہوں، کیوں غلط فہمی میں آ کر ہمیں مشرک کہہ رہے ہو؟ دیکھو اللہ کی صفتیں صرف یہی نہیں ہیں، اللہ حی بھی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ بھی زندہ ہے اور میں اور تم بھی زندہ ہیں، ہم بھی تو زندہ ہیں نا۔ یخرج الحی من المیت، تو مخلوق پر بھی تو حی کا اطلاق ہو رہا ہے نا، اللہ بھی حی مخلوق بھی حی، تو کیا شرک بن جائے گا؟ نہیں، لفظ ایک آنے سے شرک نہیں بنتا، اس لیے کہ اللہ کو حی کسی نے بنایا نہیں، وہ خود بخود حی ہے، اور مخلوق اگر زندہ ہے تو اللہ کے زندہ کرنے اور زندہ رکھنے سے زندہ ہے۔ یہ اپنی اس شان میں بھی اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایک اور مثال سن لیجئے، الحمدللہ میں مومن ہوں۔ وہابی علماء بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو اللہ بھی مومن ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ۔ اللہ بھی مومن ہے، لفظ ایک ہی ہے، اس کے لیے بھی لفظ مومن بولا جا رہا ہے، اور ہم پر بھی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ لفظ تو ایک آ گیا، شرک بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ بیٹے قوم کو مشرک مت بناؤ، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ مومن ہے کس معنی میں؟ امن دینے والا، ایمان بخشنے والا، اور ہم مومن ہیں کس معنی میں؟ ماننے والوں کے معنی میں، ایمان قبول کرنے والوں کے معنی میں۔ اس طرح کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔
استاد صاحب نیکسٹ عبداللہ صاحب ہیں قصور سے، ان کے 4 کوشچنز ہیں ان ٹوٹل، میں ون بائی ون پریزنٹ کرتا ہوں۔ استاد صاحب سب سے پہلا کوشچن وہ کہتے ہیں کہ سنی لوگ حضرت علی کو یا علی مدد کہہ کر پکارتے ہیں، کیا ایسے کبھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے والد کو غائبانہ طور پہ پکارا تھا؟ اگر ہاں تو بعد از وفات پکارنے کی دلیل دیجیے۔ بیٹے یہ تو تم کہہ سکتے ہو کہ نبی وفات کے بعد کسی کو پکارا گیا ہے، یہ تو پوچھ سکتے ہو۔ یہ کیا ہوا کہ کبھی مولا حسن نے مولا حسین نے ابا جی کو پکارا ہے کہ نہیں پکارا؟ تو کیا انہوں نے کبھی ابا جی نہیں کہا تھا؟ یا اباتا، ابا جی کبھی نہیں کہا تھا؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ دیکھو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، حافظ ابن حجر بھی اس کو صحیح کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر بھی اس کو صحیح کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی وہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر آئے اور آن کر کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ آپ کی امت مر چلی ہے، اللہ سے می تو لے کر دے دیجیے، اللہ سے عرض تو کیجیے اللہ ہمیں می عطا فرمائے۔ وہ تو عرض کر کے چلے گئے، لیکن رات ہوئی، آنکھیں سو گئیں، قسمت جاگ اٹھی، نبی کریم علیہ السلام خواب کے اندر تشریف لائے اور میں تم ہمارے روضے پر آئے تھے؟ جی آقا۔ می مانگا تھا؟ جی آقا۔ فرمایا عمر کو میرا سلام کہہ دینا تمہیں می مل جائے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو پکارا تو گیا ہے نا۔ اگر کہو کہ مردے جو ہیں وہ دیتے کچھ نہیں ہیں، فیصلہ تو قرآن کرے گا نا۔ بے شک تو ہم قرآن سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مردوں کا حشر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ میں قرآن شریف کھول رہا ہوں، اللہ کرے مجھے جلدی مل جائے۔ 17واں پارہ ہے، سورۃ حج ہے۔ یہ آیت نمبر 58 ہے، 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتو، یا مر گئے۔ دھیان سے سننا، اپنی گروپ بازی میں آن کر کہیں قرآن کو چھوڑ نہ دینا۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، موت آ گئی ان پر، تو لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو البتہ ضرور بالضرور اللہ ان کو رزق حسن عطا فرمائے گا۔ تو مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد اللہ ان کو دیتا ہے رزق حسن۔ یہ ہے 17واں پارہ۔ تو کیا حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ بالکل کی۔ حضرت عمر فاروق نے ہجرت کی کہ نہیں بے کی؟ شک بیت اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی کہ نہیں؟ بے شک کی۔ یہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے؟ کیا حضرت علی نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی کہ نہیں؟ یہ بھی شہید ہوئے۔ تو اب اللہ ان کو دے رہا ہے رزق حسن۔ اب آئیے 14ویں پارے کی طرف، سورہ نحل ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 75، 14واں پارہ سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 75۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا،
اور وہ بندہ جس کو ہم اپنی طرف سے رزق حسن دیتے ہیں. رزق حسن اوروں کو بھی ملتا ہے، لیکن رزق حسن جو ہے مہاجرین کو بھی ملتا ہے شہادت کے بعد یا مرنے کے بعد. پھر وہ رزق حسن لے کر کیا کرتے ہیں؟ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، پھر وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے، سرًّا وَجَهْرًا، چھپا کر بھی ظاہر کر کے بھی وہ خرچ بھی کرتے، دیتے ہیں آگے. تو کیا ابو بکر صدیق کے پاس، عمر فاروق کے پاس، عثمان غنی کے پاس، علی مرتضیٰ کے پاس رزق حسن نہیں ہے؟ کیا داتا صاحب کے پاس رزق حسن نہیں ہے؟ کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مہاجر کا ایک معنی اور بیان فرمایا، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، وہ بھی مہاجر ہے جو اللہ کی منہیات سے رک جائے، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے. تو امام اعظم ہوں، امام شافعی ہوں، یا ائمہ اربعہ مجتہدین ہوں، جو بھی اللہ کا پیارا ہے، وہ سب کو اللہ رزق حسن دیتا ہے، اور پھر وہ آگے بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ انہی دونوں آیتوں سے استدلال کیا تو میرے اپنے ہی بہت پیارے ایک ساتھی، انہوں نے کہا یہ کہیں جنت والے رزق کی بات تو نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ شہادت کے بعد، مرنے کے بعد ان کو جنت میں رزق حسن دے گا؟ میں نے کہا جی یہ بھی تو پڑھی ہے نا 14واں پارہ. پھر وہ کرے گا کیا رزق حسن لے کر؟ وہ تو بانٹتا ہے، تو جنت میں کس کو بانٹے گا؟ وہ تو ساری رجے ہوں گے اتنے، بھوکھا کون ہوئے گا اتنے؟ تو یہ رزق جو ہے یہ اللہ کے، ان کو اپنے آپ پر قیاس مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جو اللہ تعالیٰ حضرت آمنہ کے فرزند ارجمند کو، حضرت عبداللہ کے لخت جگر کو سب سے بڑا منصب ختم نبوت عطا فرما سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سرکار کو بھی مدد کرنے کی پاور دے سکتا ہے. اللہ کی پاوروں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنی شانیں دی تھی؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے اعلان کیا تھا ابرئ الاکمہا، جو مادرزاد اندھا ہو میں اس کو بھی ٹھیک کر سکتا ہوں، والابرصا، اور جو مبروس ہو، کوڑی ہو، اس کے کوڑ کو بھی دور کر سکتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں، لیکن اپنی طاقت سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی بخشی ہوئی طاقت سے، اللہ کے حکم سے میں کر سکتا ہوں. بے شک. تو جو اللہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شانیں دے سکتا ہے، اس نے اپنے محبوب کو کتنی شانیں دی. بے شک بے شک بے شک. تو بیٹے ایسی باتیں نہیں کرتے جس میں امت میں تفریقہ پیدا ہو. سب نیکسٹ انہی کا کوشچن ہے، کہتے ہیں اللہ کے علاوہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ اب یہ بتائیے کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ اگر وہ ساری زندگی ان سے مدد نہ مانگے اور اللہ سے مدد مانگتا رہے تو اس کے جنت جانے کی صورت ہے؟ ہاں بیٹے، اگر کوئی بندہ ایسی شان کا مالک ہے کہ اس نے دنیا میں ساری زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، صرف اللہ ہی سے مانگتا ہے، نہ بیوی سے روٹی مانگتا ہے، نہ دکاندار سے سودا مانگتا ہے، نہ وہ کسی سے اور کچھ مانگتا ہے، صرف اللہ ہی سے مانگتا ہے. یا اللہ میری جتی ٹوٹ گئی، میں نے جتی دے، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ اگر اتنی پاور ہے اس کے پاس تو کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو مانگنا پڑتا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے دینے کے انداز نرانے ہیں. اس نے دینے کے لیے نہ کچھ ڈیپو بنائے ہوئے ہیں. کپڑا لینا ہے تو ادھر چلے جاؤ، پہلے اللہ پیسے دیتا ہے، پھر کہتا جاؤ ادھر. کھانا کھانا ہے ہوٹل میں جاؤ، کپڑے لینے ہیں دکاندار کے پاس جاؤ، جوتا لینا ہے تو باٹا کی دکان پر جاؤ. تو یہ اللہ نے ڈیپو بنائے ہوئے ہیں نا. اسی طرح اللہ نے کچھ ڈیپو اور بھی بنائے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا،
लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला। वाह, ये मस्जिद अक़सा वो है जिसके इर्दा गिर्द हमने बरकतें रख दी हैं। सुभान अल्लाह। ये बरकतें क्या है? वो कुरान शरीफ जो मदीना तैयबा से छप के आता है, वहाबी उलमा की तफसीर है, तर्जमा भी उनका है। वही है, कुरान शरीफ उठाकर देख लें, वहाँ लिखा है कि ये बरकतें जो हैं ना, ज़ाहिरी भी हैं रूहानी भी हैं। ज़ाहिरी बरकतें क्या है? मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द नहरें हैं, बागात हैं। और रूहानी क्या है? अल्लाह के नबियों की कब्रें हैं। बहुत बड़ी बात। तो अल्लाह ने ये बरकतें इनके अंदर रखी हैं। बेशक। अल्लाह ने बरकतें रखी किसके लिए हैं? अपने लिए। वो तो खुद बरकतें देने वाला है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बरकतें देने वाला वो है, लेकिन उसने बरकतें हमारे लिए रखी हैं। फिर यहाँ एक बात और सोचिएगा, ये सौदा मिलता किसको है? रूहानी बरकतें लेनी है तो किसको मिलता है ये सौदा? ये दुनिया का सौदा लेने के लिए ये दुकानें खुली हैं, मार्ट खुले हैं। छोटी दुकान पर चले जाओ, बड़ी दुकान पर चले जाओ, चुप करके खड़े हो जाओगे, तुम्हें सौदा कभी नहीं मिलेगा। क्लियर कट तुम्हें कहना पड़ता है, मुझे इतने किलो चीनी दो, मुझे एक कोक की बोतल दो। क्लियर कट कहना पड़ता है। अच्छा, फिर हर मांगने वाले को सौदा भी नहीं मिलता, वो कुछ देना भी पड़ता है। कुछ दोगे खैरात मिल सकती है, सौदा नहीं मिल सकता। सौदा नहीं मिल सकता। सौदा किसको मिलता है? जो कुछ देवे, उसकी रकम देवे। तो ये जो अल्लाह की रहमतों के डीपू है ना, यहाँ से भी सौदा सबको नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं असी तो गए मदीना शरीफ, सानू लब्बा ही कुछ नहीं। अरे भी मिले कैसे? तुमने तो मांगा ही नहीं। मांगना, या रसूल अल्लाह इन्नी असलुका शफा, अर्ज़ कर सरकार की बारगाह में, हमने तो मांगा ही नहीं। तुम मांगो और दो, सरकार की बारगाह में पेश करो। क्या? अकीदत और मोहब्बत। मुनाफिक बन के ना जाओ। वाह वाह। अकीदत और मोहब्बत से सरकार की बारगाह में अर्ज करो, अल्लाह की कसम है तुम्हें सौदा मिलता है। लेकिन सौदा वही मिलता है जो ख़त्म नबूवत के दायरा इख्तियार में आता है। उलूहियत वाले सौदे सरकार के पास ना हैं, ना वो तकसीम करते हैं। वाह, क्या बात है। नेक्स्ट साहब, इनका थर्ड क्वेश्चन है, कहते हैं सुन्नी लोगों को कुछ खास हस्तियों को ही पुकार कर क्यों मज़ा आता है? क्या हज़रत अली अफजल हैं, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक? तो फिर या अबू बकर मदद या उमर मदद क्यों नहीं कहते? अब आप लोग कहेंगे कि वो ज़्यादा मशहूर नहीं है, और वो भी हम कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिर वो मशहूर इतना क्यों नहीं है? इससे ज़्यादा तो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मशहूर है। खैर, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नारा तो नहीं लगता, नारा तो लगता है नारा गौसिया या गौसे आज़म। इसलिए कि जो उनके मुरीद हैं, उनके सिलसिले के, वो मोहब्बत से अपने पीर को पुकारते हैं, अर्ज़ करते हैं। ये मोहब्बत में भी, बच्चा है ना, बच्चा, उसको ठोकर लग जाए तो कहता है अम्मी, वो अम्मी को पुकारता है। कोई ज़रूरी नहीं मदद के लिए पुकारे, बस उसके दिल के अंदर मोहब्बत है माँ की, तो मोहब्बत के लिए पुकारता है। तो मोहब्बत के लिए हम नारे लगाते हैं, मदद भी मांगते हैं, लेकिन अक्सर ये हमारे नारे मोहब्बत के तौर पर होते हैं। हम लगाते हैं नारा तहकीक, हक चार यार, या नारा खिलाफत, हक चार यार। अब इस नारे के अंदर अबू बकर भी आ गए, उमर भी आ गए, उस्मान भी आ गए, अली भी आ गए। फिर बाद में हम ख़ास तौर पर या अली कहते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि ये मुनाफिक और मोमिन का थर्मामीटर है पहचानने के लिए। ये नारा तहकीक कौन लगा रहा है? मुनाफिक लगा रहा है कि मोमिन लगा रहा है? तो सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली हैं। वाह। हम नारा हैदरी लगाकर, हज़रत अली के नाम का नारा लगाकर देखते हैं, चेहरा खुश हो जाए तो समझते हैं मोमिन है, बूथी बिगड़ जाए तो समझते हैं मुनाफिक है। ये
کیا بات ہے. سب نیکسٹ ان کا 4تھ کوشچن ہے, کہتے ہیں کہ انبیاء کو چھوڑ کر اولیاء سے مدد مانگنا کیسی اعلیٰ حماقت ہے. ہاں, دکانیں ہوں پاس پاس, ایک ہو مارٹ, بہت بڑا مارٹ ہو, ساتھ ایک چھوٹی سی دکان ہو. اب کوئی چھوٹی دکان سے سودا لے وے تو کہو گے اتنے بڑے مارٹ کو چھوڑ کر چھوٹی دکان سے سودا لیتے ہو, کیا حماقت نہیں ہے تمہاری؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی انبیاء کو چھوڑا تھوڑی جاتا ہے. ہاں, اگر کوئی آدمی غوث اعظم کا محبت میں نام لیتا ہے تو کس لیے کہ ان کو بھی اسی رحمت للعالمین والے سمندر سے ہی پانی ملا ہے. بے شک. اولیاء اللہ سے اگر مانگتے ہیں تو سرکار کا غلام سمجھ کے, اگر سرکار کے غلام نہ ہوتے تو کون بے پکارتا؟ شک. ابو لہب تو سگا چاچا تھا, کیا کبھی کسی کو سنا ہے؟ کسی نے نہیں. یا ابا لہب, کوئی نعرہ نہیں لگاتا. بے شک. نعرے انہی کے لگتے ہیں جو مصطفیٰ کی غلامی کرتے ہیں. واہ. نیکسٹ حضرت محمد فرقان قادری ہیں لکی مروت سے, کہتے ہیں حضرت عائشہ کی عمر کے حوالے سے آپ کی تحقیق سے بہت قلبی سکون اور راحت ملا, لیکن جن روایات کا ترجمہ آپ نے پیش فرمایا ان روایات کے حوالہ جات بھی ارشاد فرما دیں. اگر یہ 9 سال والی حدیث کی یہ حیثیت ہے جو آپ نے بیان کی, تو درایت کے اعتبار سے کوئی ایسی حدیث جو آپ کے موقف کو تقویت دیتی ہو وہ ارشاد فرما دیں. بیٹے, یہ ہمارے ہری پور ہزارہ کے ایک بڑے معروف عالم ہیں قاضی عبد الدائم صاحب دائم, ان کی سیرت مبارکہ پر بڑی شاندار کتاب ہے سید الورا, اس کی جلد نمبر 3 دیکھ لیجئے گا. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کے بارے میں تحقیقی مقالہ موجود ہے. میں نے انہی سے لیا تھا اور میں نے بیان کیا تو مجھے بھی ثواب ملے گا, لیکن آٹومیٹکلی ان کو بھی ثواب جائے گا کیونکہ میں نے انہی سے لیا ہے. اور جہاں تک ہے درایت کی بات تو وہ سن لیں آپ. یہ نکاح تو ہوا تھا مکہ مکرمہ میں اور رخصتی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں. یہ نبی کریم علیہ السلام کے مطالبہ پر رخصتی نہیں ہوئی, بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق نے آن کے عرض کیا تھا, آقا آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں لے آتے؟ اس کا مطلب ہے باپ کو پتا تھا کہ میری بیٹی جو ہے یہ رخصتی کے قابل ہے. یہ جو ملحدوں کا پراپیگنڈا ہے نا, یہ او چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کر لی, خود خدا کا خوف کرو. باپ کیا ایسی بیٹی کی رخصتی کرنے کی دعوت دے سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ ابھی میری بیٹی رخصتی کے قابل نہیں ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, ابو بکر سچی بات یہ ہے میرے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو کیوں نہ ابو بکر صدیق کے قربان جائیں؟ انہوں نے کہا آقا پھر میرا مال حاضر ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے پیسے لے کر حضرت عائشہ کا حق مہر بھیجا تھا, تب رخصتی ہوئی تھی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک اتنی تھی جو رخصتی کے قابل تھی. کیا بات ہے. نیکسٹ صاحب سہیل صاحب ہیں, انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا, ان کے 2 کوشچنز ہیں. کہتے ہیں دیوبندی اور وہابیوں سے جو مناظرے کیے ان میں سے آپ نے کس عالم کو زیادہ مضبوط پایا, وہ مماتی ہو یا حیاتی؟ مناظرہ کے اعتبار سے تو میں نے کسی کو مضبوط نہیں پایا. وہ اس لیے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے دعویٰ. جو بندہ اپنا دعویٰ ٹھیک لکھ سکے پھر اس دعوے پر دلائل دے سکے مضبوط وہ ہوتا ہے. میں علمی اعتبار کی بات نہیں کر رہا, مناظرے کی بات کر رہا. ویسے ایک حیاتیوں کے مناظر گزرے ہیں, ماسٹر محمد امین صفدر اوکاڑوی. میرے ان کے ساتھ 2 مناظرے ہوئے ہیں, یعنی اہل سنت کے ساتھ صرف 2 ہی مناظرے ہوئے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ.
وہ مناظروں کے اندر وہ آپ کیس نے سن لیں، اس میں تو وہ چل نہیں سکے کہ ان کا موقف ہی مضبوط نہیں تھا، لیکن جو ان کے مناظرے میں نے غیر مقلدین کے ساتھ سنے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہوشیار تیز ترار تھے۔ غیر مقلدین کے مقابلے میں اس لیے جیت جاتے تھے کہ یہ حق پر ہوتے تھے، اور جب ہمارا ان کا مقابلہ ہوا تو ہم اس لیے جیتے کہ ہم حق پر تھے۔ ویسے موجودہ دور کے دیوبندی علماء میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا مضبوط عالم نہیں ہے۔ اگر دیوبندی حضرات محسوس نہ کریں تو محنت کے بل بوتے پر یہاں تک پہنچے، ذہین اتنے نہیں ہیں۔ ذہانت میں ہم نے مولانا اشرف سیالوی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے کہیں آگے پایا ہے، لیکن اس وقت جتنے دیوبندی موجود ہیں ان سب میں یہ بظاہر جو شریعت کی پابندی ہے اس اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے میرا خیال ہے ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ نیکسٹ استاد صاحب، ان کا کوشچن ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کے حوالے سے ایک مسلمان کو کیا موقف رکھنا چاہیے؟ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اسلامی لٹریچر میں قرآن کے علاوہ جو بھی اسلامی لٹریچر ہے، حدیث ہے، تاریخ ہے، ان میں بہت زیادہ سازشیں ہوئی ہیں۔ یہودیوں نے روایات گھڑ گھڑ کر اس انداز میں بیان کی کہ کئی راویوں نے ان کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد وہ روایتیں بخاری اور مسلم جیسی کتابوں کے اندر بھی آ گئیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام پر جادو ہوا تھا اس بات کو مان لیا جائے تو اب یہودی کہیں گے ہاں جی آپ کے نبی پر تو جادو ہوا تھا، اور ایک بندہ تھا، مرد تھا، اور 2 عورتیں تھیں، ان تینوں نے مل کر تمہارے نبی کو تگنی کا ناچ نچا دیا، اور ادھر ہمارے نبی تھے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا قرآن گواہ ہے کہ سارے مصر کے جادوگر مل گئے اور ان کا بال نہیں ٹیڑھا کر سکے، تو ہمارے نبی کی تو شان اونچی ہے۔ تو اس طرح کی کئی خرافات ہیں ہمارے اسلامی لٹریچر میں۔ مجھے پتہ ہے مجھے لوگ گالیاں بہت دیں گے، پر میں کیا کروں، میں سب گالیاں سہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ذرہ بھی حرف دینے کو تیار نہیں ہوں۔ میں گالیاں کھاؤں گا، کھائی ہیں، کھاؤں گا، لیکن صرف اپنے آقا کی عظمت کے لیے۔ کوئی نبی کریم علیہ السلام پر جادو ودو نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورۃ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ جن پر بقرہ نازل ہوئی ہو، کیا بات ہے! اور جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ تو جس پاک دل پر سورہ بقرہ نازل ہوئی ہو اس پر جادو کیسے اثر کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! استاد صاحب نیکسٹ نظام جمال صاحب ہیں اسلام آباد سے، کہتے ہیں اگر کسی جگہ آپ لوگ مشرک ثابت ہو گئے تو کیا کریں گے؟ آگے ایک عجیب سی بات انہوں نے لکھی ہے جی، اپنے بزرگوں کے پیشاب کو شربت ثابت کریں گے یا توبہ کر لیں گے؟ میں تو نظریہ ہی یہ رکھتا ہوں کہ میرے لیے حرف آخر سرکار کی ذات ہے۔ بے شک میری آنکھیں بند ہیں تو صرف اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر بند ہیں، اس کے بعد کسی پر میری آنکھیں بند نہیں۔ میں خود بھی سوچتا رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں، جہاں مجھے کوئی اچھی بات ملتی ہے میں قبول بھی کرتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہتے ہیں کہنے دو، قبر میں ان لوگوں نے میرے کام آنا ہے، یا قبر میں میری شفاعت رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے۔ رسول اللہ فرمائیں گے، سرکار کو پہچان لوں گا تو شفاعت تو ہو جائے گی نا۔ اللہ نے بخشنا ہے مجھے، تو میرے لیے اللہ کی ذات مقدم ہے ساری کائنات میں، پھر مخلوق میں سرکار کی ذات مقدم ہے۔ بالفرض میرے ذہن کے کسی بھی گوشے کے اندر یہ نہیں کہ میں یہ شرک کر رہا ہوں، بالفرض
اگر کہیں ثابت ہو گیا کہ یہ میں شرک کر رہا ہوں تو میں تو بھائی علل اعلان توبہ کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اور لوگوں سے بھی معافی مانگوں گا کہ میں آپ کو یہ غلط بتاتا رہا، یہ شرک ہے۔ اور جو بھائی مجھے میری غلطی بتائیں گے میں ان کا شکریہ بھی ادا کیا کروں گا۔ بات، واہ، اس لیے تو میں کہتا ہوں علماء دیوبند اور علماء وہابیہ سے کہ آؤ یار بیٹھو، یہ تین ہی تو جھگڑے ہیں نا ہمارے، ایک شرک والا آپ ہمیں مشرک کہتے ہو، دوسرا بدعت والا آپ ہمیں بدعتی کہتے ہو، تیسرا یہ کہ آپ کے بزرگوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں جن کی وجہ سے سرکار کی تقدیس جو ہے، سرکار کی تنقیص ہوتی ہے، سرکار کی تقدیس پر حرف آتا ہے۔ آؤ نا ان تینوں باتوں کو قرآن و سنت پر پیش کر دیتے ہیں۔ آؤ، اگر ہم مشرک ہوئے تو اللہ اعلان اللہ کی قسم توبہ کریں گے، اگر آپ کا دعویٰ غلط ہوا تو آپ کو بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ تو آئیے کھلے دل سے بیٹھتے ہیں، 3-4 سال لگ جائیں گے اگر کام شروع ہو گیا، لیکن امت کو ایک تحفہ ضرور ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نیکسٹ استاد صاحب احمد اظہر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں تہجد کی اذان دینا کیسا ہے، پھر سپیکر کھول کے 15 منٹ تک خطاب کرنا، یہ کیسا ہے؟ تہجد کی اذان تو دی جا سکتی ہے، لیکن وہ وقت ہو یا کوئی اور وقت ہو، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اونچی قرآن پڑھ کے کسی کی نیند خراب کرے، واہ، کسی کے آرام میں خلل ڈالے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا آپ کا حق ہے، لیکن دوسرے کو آرام دینا یہ بھی آپ پر فرض ہے۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، یہ جو ہم جلسوں میں جاتے ہیں، میلاد شریف کے جلسے ہوتے ہیں، کبھی وہ رستہ بند کر دیا جاتا ہے جلسے کے لیے، سمجھاتے ہیں ہم انہیں، اور یہ بھی اس پیغام پوسٹ کے ذریعے میں سمجھا رہا ہوں، روڈ بند کرنا میلاد کے جلسے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، نیند خراب کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے اسے سکون چاہیے، اس بیمار کے کانوں میں ہم 10 لاؤڈ سپیکر لگا کر اپنا بیان ضرور سماعت کرانا چاہتے ہیں، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے ہماری بعض مساجد میں نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھتے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت عظیم المرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ ایسا ذکر جس سے کسی کی نماز کے اندر خلل پڑے، اس کی توجہ بڑھ جائے، وہ ذکر مکروہ تحریمی ہے۔ تو میں تو بریلویوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، خدا کے لیے قوم کے آرام کا بھی خیال کیا کرو۔ ہاں، ہم یہاں درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے بعد، فجر کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت جب لوگ جن کی رکعتیں رہتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ طارق جنید صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں مولانا منظور مینگل نے کہا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، آپ دل کا بڑا کر رہے ہیں۔ مولانا منظور مینگل نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نہ مشرک ہیں نہ بدعتی ہیں، یہ انہوں نے ٹھیک فرمایا ہے۔ میں ان کو اس جرت پر داد دیتا ہوں۔ اور جہاں تک ہے دل بڑا کرنے کی بات، ہمارا دل تو بہت بڑا ہے، لیکن اس بڑے دل کے اندر صرف قرآن سمایا ہوا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد سمایا ہوا ہے۔ واہ، جب تک ان عبارتوں سے برات کا اظہار نہیں ہوتا، ہم نماز پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ سن 77 میں 77 میں بنا تھا پاکستان نیشنل الائنس، جس میں 9 جماعتیں شریک تھیں۔ اس کے صدر تھے پیر صاحب پگاڑا شریف۔ جب الیکشن کمپین چل رہی تھی، مد مقابل تھے بھٹو صاحب پیپلز پارٹی اور ادھر پی این اے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تھے مولانا کوثر نیازی، نام تو ان کا حیات محمد تھا، لیکن معروف تھے وہ کوثر نیازی کے ساتھ۔ کوثر ان کا تخلص تھا، شاعر آدمی تھے، ادیب آدمی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ چیلنج کر دیا
یہ کیسے اکٹھے ہیں، ان کا اتحاد کیسا ہے؟ یہ اکٹھے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. جو نماز نہیں پڑھ سکتے وہ کیسے ان کا اتحاد قائم رہے گا؟ یہ کوثر نیازی صاحب نے چیلنج کر دیا. اس کا اثر دونوں پر ہوا. ادھر وہ بھٹو صاحب پر بھی، اور شاید اس وقت میرا خیال ہے مولانا مفتی محمود صدر تھے PNA کے، ان پر بھی اثر ہوا. بھٹو صاحب نے کہا یہ کوثر نیازی بھولا آدمی ہے، یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ ووٹ لینے کے لیے اگر ان کو مرزا قادیانی کی قبر پر بھی جانا پڑے تو چلے جائیں گے، ہم یہ چیلنج قبول نہیں کرتے. اور ادھر ملتان میں جلسہ تھا، مفتی محمود صاحب وغیرہ سب نے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی. اور نماز کے بعد مفتی محمود صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے کوثر نیازی کا چیلنج پورا کر دیا ہے. آج ہم سب نے مولانا شاہ احمد نورانی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس لیے اب اپنے وعدے کے مطابق پیپلز پارٹی کے سارے کینڈیڈیٹ مستعفی ہو جائیں. اس پر کوثر نیازی انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مفتی محمود شاہ احمد نورانی کے پیچھے نماز پڑھے، میرا مطلب یہ تھا شاہ احمد نورانی مفتی محمود کے پیچھے نماز پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا نورانی گردن تو کٹوا سکتا ہے لیکن کسی اور کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. سبحان اللہ. انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے اور لائن کٹ گئی، شاید یہ نام ہے. تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ بعد میں ایئرپورٹ پر مولانا نورانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو مولانا نورانی نے بڑی محبت بھرے انداز میں شکوہ کیا، بھائی آپ نے تو ہمیں خوب پکڑا، تو انشاءاللہ ہمارا دل تو بڑا ہے، اس لیے تو میں جلسوں میں جاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ آؤ یار خدا کے لیے یہ الہاد کا مقابلہ کریں. ہمارے فتنے، ہمارے خلاف دشمن اور ہیں، ہم آپس میں اصل دشمن نہیں ہیں. یہ دوسروں نے ہمیں الجھا رکھا ہے، یہ وہابی، دیوبندی، یہ سنی. نہ اصل دشمن یہ نہیں ہے، اصل دشمن کچھ اور ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے عقل نصیب فرمائے. اس وقت نیکسٹ مجاہد صاحب ہیں اٹلی سے، کہتے ہیں دیہاتی اور پرانے عربوں کو تو اس چیز سے لبھایا جا سکتا ہے کہ وہاں آمنے سامنے باغات ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، لیکن سوئٹزرلینڈ، سویڈن اور دوسرے خوبصورت ممالک کے لوگوں کو ان باتوں سے کیسے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ادھر جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس تو پہلے قدرتی حسن بہت ہے. یہ مجاہد بھائی بھی ابھی اٹلی گئے ہیں نا، اس لیے ان کو بہت اچھا منظر لگتا ہے. بھائی جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں نا سوئٹزرلینڈ کے، ان کو تو کہا جا ارے ظالم تو نے تو پی ہی نہیں، جنت کا نظارہ کہاں اور یہ نظارے کہاں ہیں. یہ جو حسن پڑا ہے یہاں، جگہ جگہ حسین نظارے ہیں. یہ جو ان کی عورتیں ہیں ماشاءاللہ بڑی حسینہ جمیلہ عورتیں. تھوڑی سی عمر زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے، چہرہ ڈھلک جاتا ہے. کہاں جاتا ہے حسن؟ یہ دینا، یہ سوئٹزرلینڈ والے جواب دینا. اگر وہاں اللہ بارشیں نہ برسائے تو سبزہ کہاں سے اگے گا؟ اور وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کو تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اس لیے جس کی زبان پر اعتبار کم کر کے ہم نے ان کو اللہ کا رسول مانا ہے، انہیں کی زبان پر اعتبار کر کے ہم جنت کے نظاروں کا بھی کہتے ہیں کہ واہ بڑے شاندار نظارے ہوں گے جو اس سے پہلے دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھے ہی نہیں ہوں گے. اور مجاہد صاحب ایک باری سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کے جو ادھر سوسائڈ کا ریٹ ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں. نیکسٹ صاحب عفت بخاری صاحب ہیں لاہور میڈیکل یونیورسٹی سے، کہتے ہیں دفاتر اور جو یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر پڑھانے والی خواتین ہیں وہ بڑے بڑے برقعے کیسے پہن سکتی ہیں؟ اگر ایسا دوپٹہ لیا جائے جو کہ بڑا ہو اور چہرہ نہ چھپایا جائے اور زیادہ توجہ جو ہے اپنے انداز پہ دی جائے کہ زیادہ کسی سے دل لبانے والی بات نہ کی جائے. اگر ایسے ہو سکتا ہے تو کریں. بچیاں ظاہر ہے مجبوری کا عالم ہے،
جی ٹھیک. استاد صاحب نیکسٹ دانی صاحب ہیں ممبئی سے، کہتے ہیں اگر کسی جگہ کسی خاص جانور کی قربانی پر مسلمانوں کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو کیا اس جگہ کے اوپر مسلمان کسی متبادل جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے رہنمائی کا مرکز ہے قرآن. بے شک. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر تمہاری جان پر پڑ جائے، جان بچنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو زبان سے تم کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہو. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر آپ کو یہاں گائے ذبح کرنے پر، گائے کی قربانی پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو کیا اللہ نے آپ کے لیے اونٹ کی قربانی جائز نہیں رکھی؟ بالکل. کیا اللہ نے بکری کی قربانی جائز نہیں رکھی؟ تو ان کو قربان کر دیں. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، عزیمت پر ہی عمل کرنا چاہیے، لیکن رخصتیں بھی تو اللہ نے دی ہیں نا. بالکل. یا یہ کر لو یا وہ کر لو. نیکسٹ صاحب حافظ ابن جنید صاحب ہیں گجراوالا سے، کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ نے خود لکھ لی یا لکھوا لی تو اس صورت میں ہم اسے کیا جواب دیں؟ یہی جواب دے سکتے ہیں کہ پتر تو ہی ہمت کر کہ بنا کے لیا، قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کے لا. جا. پچھلے سیشن میں بھی کسی نے ایک صورت بھیجی تھی نا، بیڑا ہی غرق تھا اس کا. تو قرآن کا جواب نہیں ہے. واہ بے شک. جی. نیکسٹ صاحب ناجیہ یاسر صاحبہ ہیں، کہتی ہیں اللہ موجود ہے تو ساری دنیا اسے مان کیوں نہیں لیتی؟ کسی کمپیوٹر نے آج تک اپنے خالق کا انکار نہیں کیا تو انسان کیوں کر دیتا ہے؟ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خالق موجود نہیں ہے. بیٹی آج سے 200 سال پہلے کیا کسی انسان نے یہ مانا تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان کچھ ان سین ویوز ہیں، لہریں ہیں؟ تو اس وقت نہیں مانا تھا تو کیا مطلب ہے نہیں تھی؟ تو اب وہ ظاہر ہو گئی ہیں نا ان سین ویوز. اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کو بھی ٹھیک بنایا، زمین کو بھی ٹھیک بنایا، اور جو ان کے درمیان ہے اس کو بھی حق کے ساتھ بنایا ہے. درمیان میں کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ ہے جس کی صداقت اب آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہے. تو کسی کے نہ ماننے سے شے کا نہ ہونا لازم نہیں آتا. نیکسٹ صاحب پروفیسر عبد المجید صاحب ہیں، وہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج آف کامرس کے، کہتے ہیں الحاد ہمارے تعلیمی اداروں تک پہنچ چکا ہے، ہمارے بچے اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جو آپ نے حضرت عائشہ کی ایج کے حوالے سے ریسرچ پیش کی ہے، آپ کو الحاد کے حوالے سے منظر عام پر آنا چاہیے. مہینے میں ایک اسپیشل سیشن قاطع الحاد سعید اسد ہو، اس میں الحاد کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں. وہ عنوان انہوں نے بتایا. اس طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی شاید اسی لیے لٹائی ہے. اس محبت کا بہت شکریہ جو آپ نے عقیدت دکھائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ملحدین کو میں چیلنج کرتا رہتا ہوں. ابھی جو میں نے آیہ کریمہ کا خلاصہ پیش کیا تھا وہ ہے 26واں پارہ سورہ احقاف آیت نمبر 2. مالک فرماتا ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو نہیں پیدا کیا، وما بینہما، جو کچھ درمیان ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. بے شک. یعنی آسمان تو نظر آتا ہے نا، زمین تو نظر آتی ہے، دریا بھی نظر آتے ہیں، پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، لیکن جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ کس کو نظر آتا تھا؟ جب یہ قرآن نازل ہوا
تو ملحدو خدا کا انکار نہ کرنا، خدا ہے، وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ ضد کرنا تو اور بات ہے، وگرنہ کوئی ایک چیز بتا دی جائے جو بغیر بنانے والے کے بنی ہو، سلسلہ ختم ہوگا اللہ پر۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا، اور بنایا بھی الی اجل مسمى، ایک ٹائم تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہے، الی اجل مسمى۔ تو کوشش کرتے رہتے ہیں، کوئی سوال آ جائے تو اس کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دیں گے۔ نیکسٹ صاحب آج کا لاسٹ کوشچن ہے غلام شہاب الدین صاحب، میں ضلع ننکانہ صاحب سے، کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر جڑا والا میں کچھ سنی لوگوں نے 2 اہل حدیثوں کو قتل کیا گیا۔ اہل حدیث علماء وہاں پر پہنچے، علامہ ابتسام الہی ظہیر بھی پہنچے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ علماء و مشائخ اہل سنت نے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا۔ علامہ صاحب سے بتائیں کہ کیا مسلکی اختلاف کی بنا پر کسی کو قتل کر دینا اسلام میں جائز ہے؟ جب مجھے اس واقعہ کا پتہ چلا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ مسلکی اختلاف کی بنیاد پر بہت سارے قتل ہوئے، یہاں تو اہل حدیث حضرات قتل ہوئے ہیں، ہمارے سنی حضرات بھی کئی جگہ قتل ہوئے ہیں۔ تو قتل خواہ سنی کا ہو خواہ وہابی کا ہو، یہ ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، قاتلین کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایک بات سوچنے والی ہے، یہ قتل ہوا کیوں تھا؟ وہ یہ تھی، وہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جتھے وابی اتھے عقل کوئی نہیں، جتھے عقل ہے اتھے وابی کوئی نہیں۔ صحیح بات۔ وہاں کے جو وابی مولوی صاحب ہیں ان کو عقل تھی کوئی نہیں، انہوں نے عید سے پہلے اعلان کر دیا کہ جو کسی مرنے والے کی طرف سے قربانی کرے گا تو پکا مشرک ہے، اور مشرک جائے گا جہنم کے، جس طرح مجھے بتایا گیا ہے۔ اور اس پر بھی اشتعال پھیلا، تو برادری ایک ہی تھی قاتل اور مقتول کی، رانا برادری، اور پھر انہوں نے شرک کا فتویٰ پھر عید پر بھی انہوں نے جڑ دیا، تو اس لیے لڑائی ہوئی۔ میں چونکہ عینی گواہ نہیں ہوں، ہمارے ایک عزیز ہیں، ہمارا صلاح الدین ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ استاد جی ہوا یہ تھا کہ پہلے فائر اہل حدیثوں کی طرف سے ہوا ہے، تو انہوں نے سیلف ڈیفenس میں بقول رائے صلاح الدین کے، کہ سے مجھے حقیقت کا پتہ نہیں، لیکن اگر ایسے ہوا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ وہابی علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے عوام کو اور جو ان کے چھوٹے خطیب ہیں ان کو ذرا کنٹرول میں رکھیں۔ یہ علامہ ابتسام الہی ظہیر ہو گئے، ہشام الہی ظہیر ہو گئے، اب یہ معتدل ہیں، لیکن ان کے ابا جان تو بڑے سخت ہوا کرتے تھے ہمارے خلاف، بڑے سخت ہوا کرتے تھے، ہم پر الزامات بھی لگا دیتے تھے جھوٹے، جعل اللہ معطلا معزولا عن القدرت والارادت والاختیار۔ ارے اللہ کے بندو، کہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لگا دیتے تھے الزامات۔ شکر ہے اللہ کا کہ ان کی اولاد جو ہے اب اعتدال کی طرف آ رہی ہے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھیں ہم آپس کے اندر، تاکہ اہل حدیثوں کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں، فری اختلافات تو رہیں گے، یہ نہ ختم ہوئے ہیں نہ ہوں گے، فری اختلافات رہیں گے، اصولی بھی رہیں گے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے جن کی روٹی سی پہ، جن کو تقریری صرف یہ آتی ہے اور کچھ آتا نہیں، وہ اپنی دار روٹی کے لیے یہ چکر چلاتے رہیں گے۔ اور کچھ فائنینسر جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ چکر چلتا ہی رہے، وہ چندے دیتے ہی اس لیے کہ مولوی ٹھیک ہے چنگا تن کے رکھ دے، تو اس وجہ سے امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، الحمدللہ اس وقت تک تو میں زندہ ہوں، مجھے شاید میرے مرنے کے بعد آپ ڈھونڈیں گے دوسرا سعید اسد کہاں سے ہے۔
اتنی دلیری کوئی کچھ اما بنعمت رب کا فحدث، اپنوں کی باتیں بھی سنتا ہوں میں، گالیاں بھی سنتا ہوں، دوسروں کی باتیں بھی سنتا ہوں میں، لیکن درد ایک ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کاش یہ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے یوں ہو جائیں۔ کیا بات ہے، آج کے لیے ہماری طرف سے یہ کچھ